إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال الله في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کتاب و سنت سے دوری کی بنا پر ہمارے معاشرہ میں بسنے والے مسلمانوں نے ہر مہینے چند ایسی بدعات کہ جن کو نہ صرف جوش و جذبہ کے ساتھ اپنایا جاتا ہے بلکہ ان کی خوب پرچار بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت کی روح سے بدعت ایسا سنگین جرم ہے کہ جو نیک اعمال کے اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل جو سنت کے خلاف کیا جائے اگرچہ کتنی دیر اور کرنے میں کتنا عمدہ نظر آئے، اگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں، پیغمبر کی مہر نہیں، تو وہ اللہ کے ہاں باطل اور ضائع ہے، مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے قطعی عقیدے کے مطابق کہ جو دین اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، آپ کی زندگی ہی میں اللہ نے اس دین کو مکمل بھی کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بنا پر من و عن اس کو ہم تک پہنچا بھی دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے اس بات کی گواہی بھی لی کہ جو اللہ کی جانب سے وحی آئی میں نے وہ آپ تک پہنچا دی، تم اس پر گواہ ہو۔ پھر اللہ احکم الحاکمین کو بھی گواہ بنایا، اور اللہ احکم الحاکمین نے جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کے بارے میں رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن میں اس بات کا ذکر فرما دیا کہ جو میں نے شریعت، جو دین نبی کریم علیہ السلام کو دیا وہ مکمل ہے، اس میں اب کمی زیادتی ناممکن ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ کا نزول فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہیں جو دین دینا تھا اس کی تکمیل بھی فرما دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی اس نعمت کو آج مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اللہ نے اسی بات کو پسند کر لیا کہ اسی کو جو آپ پر وحی کے ذریعے شریعت نازل ہوئی ہے اسی کو دین بناؤں اور اسی کے مطابق لوگوں کا جائزہ لوں، ان کو پرکھوں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین متنبع کرنے کے لیے یوں فرماتی ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یاد رکھو اللہ کے ہاں دین جس کا اللہ پاس رکھیں گے، لحاظ کریں گے، جس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، وہ دین اسلام ہے۔ کہیں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب میں نے تو دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا، تمہیں اسی دین اسلام کا پابند بنایا۔ یاد رکھو جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس دین کے علاوہ جو کوئی عمل کر کے کل قیامت کے دن لائے گا میں اللہ قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھو اس دین سے ہٹ کر، کتاب و سنت سے ہٹ کر جتنی بھی دنیا میں تم محنت کرتے رہو تمہارا شمار خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارا شمار اگر غیر شرعی کاموں میں تمہارا وقت گزرے گا، تم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق اعمال کیے ہوں گے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں پھر سن لو تمہارا نقصان اٹھانے والوں میں، ناکام ہونے والوں میں، جہنم میں جانے والوں میں شمار ہوگا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے اس کی مزید وضاحت سورہ غاشیہ من الفاظ میں فرما دی کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اعمال اتنے کیے کہ ان کی پیشانیاں تھک گئیں، سجدے کر کر کے پیشانی پہ سجدوں کی وجہ سے محراب بن گئے، اتنی کثرت سے نیکیاں کرنے کے باوجود انجام کیا ہوا؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو فالو نہیں کیا، جو میں نے شریعت بھیجی تھی انہوں نے اس کو اپنے لیے وافی اور کافی نہیں سمجھا، پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے ثواب کمانے کے لیے ان کے لیے کافی نہ تھے، اپنی خواہش کے مطابق یہ عمل کرتے رہے، عمل کر کر کے پیشانیاں تھک گئیں، کیونکہ ان کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل، کوئی نظیر موجود نہیں تھی، لہذا میں ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکوں گا، کیونکہ میں اللہ نے ان کو متنبع کر دیا تھا کہ جب یہ دارہ اسلام میں داخل ہوتے میرا اعلان سن لیتے، یا ایھا الذین آمنو، دارہ اسلام میں داخل ہونے والے ایماندار متوجہ ہو کے میرا یہ اعلان سن لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم پر لازم ہے، اب تم دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو کہ صرف میری اللہ اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کتاب و سنت سے ہٹ کر عمل کرو گے تو اپنے اعمال کو، اپنی محنت کو
دن رات کی کوشش کو ضائع کر بیٹھو گے، تمہارے وہ اعمال باطل ہوں گے، ان کا کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ راتوں کو اٹھ کر غیر شرعی عبادات، وہ چاہے کسی مہینے میں کسی رات کے، اس رات میں بھی شب معراج کے رات کو عبادت کی جاتی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، 22 رجب کو کنڈے بھر کے اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اگلے مہینے 15 شعبان کو شب برات کے نام پہ رات کو عبادت، اگلے دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ اگر شب معراج کی عبادت سنت سے ملے گی، تمہارا رات کو جا کے قیام کرنا تمہیں فائدہ دے گا۔ اگر سنت میں شب معراج کی رات، شب برات کی رات عبادت موجود نہیں، تمہارے کے اعمال باطل اور ضائع ہیں، ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین متنبع فرماتے ہیں کہ میں نے جو شریعت اتاری ہے اسی کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ کا مقصد ہی یہی تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جن کے لیے ہے، یہ صرف نماز روزے تک خاص نہیں، خوشی اور غمی میں بھی پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی سنت اسی طرح اسوہ حسنہ ہے، تجارت میں بھی، لین دین میں بھی، ادھار لینے اور دینے کا انداز بھی ہم نے سنت سے سیکھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہر زندگی کا لمحہ تم نے پیغمبر کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین جیسے قرآن میں ہمیں متنبع فرما رہے ہیں کہ تم نے کتاب و سنت کی اتباع کرنی ہے، میں نے ہی نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں متنبع فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یاد رکھو جو بھی جس نیک جذبے سے بھی کوئی ایسا عمل بجا لاتا ہے جس پر میری سنت کی مہر نہیں ہے، میں نے نہ کیا نہ فرمایا، فَهُوَ رَدٌ، وہ ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کہیں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فَهُوَ رَدٌ، ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جس کا میں نے نہ حکم دیا ہے نہ میری سنت سے وہ ملتا ہے، شریعت میں موجود نہیں، فَهُوَ رَدٌ، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ محنت ضائع ہے۔ کونڈوں پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دو، اگر میرا اسوہ نہیں ہے فَهُوَ رَدٌ، ساری محنت ضائع ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں، خطبہ جمعہ میں خطیب سے بھی آپ یہ الفاظ سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا ہر خطبے اور وعظ کے آغاز میں جو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اس میں یہ الفاظ بھی ہوتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ باتوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ بات، بہترین بات وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور اس کے بعد جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور ساتھ متنبع فرما دیا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بہترین بات تو اللہ اور میری رسول اللہ کی ہے، یہ بھی یاد رکھو وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ہر خطبہ کے شروع میں پیغمبر متنبع فرماتے
کہ سب سے بری بات وہ نئی ایجاد کی ہوئی بات ہے، وہ بدعات و خرافات ہیں۔ اور ساتھ فرما دیتے یاد رکھو وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہمارے پیغمبر کے ہر خطبے میں یہ واعظ میں یہ بات موجود تھی کہ یاد رکھو بدعت ہے وہ بری ہے، جو میرے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ جو بدعت حسنہ ہے تو اس پر دلائل کیوں دیتے ہو؟ اگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے تو پھر سنت ہے، پھر بدعت کیسے ہوئی؟ اگر بدعت ہے تو پھر وہ اچھی نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یاد رکھو وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی ضلالت یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، مگر ہم نے بہت ساری بدعات کو یہ کہہ کر اپنایا ہوا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ یاد رکھو کتاب و سنت کی روح سے ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا تصور یہ غیر شرعی ہے۔ ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے، پیغمبر کی بات کو، پیغمبر کے عمل کو ہم نے رکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جیسے اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں پابند کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی کہ سنت ہے نہ کریں گے تو کون سا گناہ ملے گا، کیا ہوا سنت ہی ہے، فرض تو نہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یاد رکھو جس کو میری سنت سے محبت نہیں اس کا مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ جو میری بات کو فالو نہیں کرتا، میری سنت کو نہیں اپناتا، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، وہ دعوے دار ہو سکتا ہے، حقیقت میں اپنے دعوے پر سچا نہیں ہے۔ میری ذات سے محبت کی علامت بھی آپ نے بات سے محبت قرار دی کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ میری ذات کے ساتھ ساتھ تو میری بات سے بھی محبت کرتا ہے، میری سنت کو اپناتا ہے، وہ مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے۔ جو اس انداز میں محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، کل جنت بھی ملے گی، میرا ذات بھی ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ۔ آج کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ تو بدعت ہے تو ہم آگے سے جواب سنتے ہیں کہ کرنے میں کیا حرج ہے، اچھا کام ہی تو ہے۔ یاد رکھو جو پیغمبر کی سنت نہیں، پہلے ہمیں بدعت کی تعریف اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہر وہ نیک عمل جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کرنا ممکن تھا، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ نے نہیں کیا، آج اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا بدعت ہے۔ یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھیں، جو کام اس وقت کرنا ممکن تھا آپ نے نہیں کیا، آج ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہوگی۔ اس سے یہ سارے خدشات دور ہو گئے جو بدعتی احباب کی جانب سے سننے کو ملتے ہیں کہ پھر تو مسجد پہ لینٹر ڈالنا بھی بدعت ہے، قالین بچھانا بھی بدعت ہے، پھر یہ پنکھے لگانا، یہ اے سی لگانا، یہ بھی بدعت ہے۔
بدعت کی تعریف یہ ہے جو کام پیغمبر کے زمانے میں کرنا ممکن تھا، 12 رجب کو 22 رجب کو کنڈے بھرنے ممکن تھے، معراج کی رات عبادت ممکن تھی، شب برات کی عبادت ممکن تھی، اسی طرح قبر پہ اذان دینا ممکن تھی، قبر پہ دفن کرتے وقت سر کی جانب سورہ بقرہ کا اول رکوع اور پاؤں کی جانب آخری رکوع پڑھنا ممکن تھا، روزہ نمک سے افطار کرنا ممکن تھا۔ جو کام پیغمبر کی زندگی میں کرنا ممکن تھا پیغمبر نے نہیں کیا، آج ثواب سمجھ کے اس عمل کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے۔ ہر مہینے میں ایسے روزے، ایسی راتوں کی عبادت بنائی ہوئی ہے جس کو جو ہے وہ نہ صرف ان پہ عمل ہوتا ہے بلکہ ان کی خوب بڑھ چڑھ کے ترویج کی جاتی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعت کے علاوہ جتنی ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، صرف بدعت پر عمل کرنے کی بنا پر ان سنتوں کا اجر بھی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اب گناہ گار کے لیے اللہ نے توبہ ہی تو رکھی ہے کہ بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اب ان گناہوں سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا ایک توبہ ہی تو ذریعہ ہے، مگر اگر اعمال میں بدعات موجود ہیں، توبہ بھی کرے تو بدعت کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی آدمی جب تک بدعت نہیں چھوڑتا اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ بدعت اتنا سنگین جرم ہے۔ امام ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نافرمانی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت کے ارتکاب پہ خوش ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے معصیت پر تو توبہ ہو جائے گی، انسان سے گناہ ہوگا، وہ سمجھے گا گناہ کر بیٹھا، معافی مانگ لے گا، لہذا گناہ اس کو کروا کے اگر اس نے معافی مانگ لینی ہے شیطان کی محنت ضائع ہو جانی ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ احکم الحاکمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میری دعا ہے قیامت تک زندہ رکھ، پھر دیکھ تو اپنے بندوں میں اکثریت کو نہ شکرا پائے گا۔ یہ اس نے دربار الہی میں تڑی لگائی تھی کہ میں تیرے سارے بندوں کو نہ شکرا بناؤں گا، اکثریت تیرے نہ شکرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا جا تیری درخواست قبول ہے، قیامت تک تجھے زندگی بھی دوں گا، یاد رکھ جو میرے ہوں گے وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان معصیت سے، نافرمانی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت کے ارتکاب پہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے نافرمانی پر تجھے معافی مانگ لے گا، مگر بدعت تو میں ایسے ملمہ سازی کر کے اس کو عمدہ کر کے بناؤں گا کہ یہ اسے غلطی سمجھے گا ہی نہیں، یہ تو اس عمل کو ثواب سمجھ کے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ کے کرے گا، پھر یہ معافیاں بھی مانگتا رہے بدعتی کی اللہ معافی بھی قبول نہیں کرتا، توبہ بھی قبول نہیں کرتا، تو شیطان اپنے اس مشن میں کہ میں نے اکثریت کو اللہ کا نافرمان بنانا ہے، اکثریت کو جہنم کے راستے پہ چلانا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی معاشرہ میں یہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ بدعت چھوڑنے کو تیار نہیں، اس پر معافی کیسے مانگیں، بدعت کو بدعت ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ میرے بھائیو، جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کے قواعد و ضوابط ہیں، آپ جانتے ہیں بارہا آپ نے پیغمبر کی زبان سے یہ فرمان سنا ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، 10 سپاروں کے جتنے حروف بنے گے ان کی 10 جتنی نیکیاں بنے گی، ایک سانس میں چھوٹی سی سورت یہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اتنا ثواب ہے۔ اب سجدے میں نماز میں ہم یہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے۔ آپ عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہو،
عشاء کی بھی 4 رکعت پڑھتے ہو، مغرب کی 3 ہیں۔ اب کوئی سوچے کہ بھئی 4 پڑھتے ہیں، پیغمبر نے پڑھی ہیں، عصر کی بھی 4 پڑھی ہیں، عشاء کی بھی 4 پڑھی ہیں، ہم 4 پڑھتے ہیں۔ یہ مغرب کی 3 ہے، اگر اس کی بھی 4 پڑھ لیں تو 1 رکعت میں زیادہ ہم قرآن پڑھ لیں گے، تسبیحات پڑھ لیں گے، ثواب ہی کا کام ہے۔ تو اس کی 3 بھی قبول نہیں ہوں گی، الٹا دائرہ اسلام میں خارج ہو جائے گا۔ جو مغرب کی 1 رکعت زیادہ کرے گا، ہم تو اس دین کے پیروکار ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے پہلے گوشت قربانی کے جانور کا کھلانے کے لیے صحابی نے نماز اس سے پہلے جانور قربان کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو عام جانور کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہوئی، کہ قربانی تو سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے نماز پڑھو گے، پھر جانور قربان کرو گے، پھر قربانی ہوگی۔ لہذا آپ نے صحابی سے فرمایا اب دوبارہ کر۔ یہ جنازے کو ہم نماز کہتے ہیں، ہر نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مگر جنازے میں ایسا نہیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین غیر کے سامنے اپنی دی ہوئی پیشانی کو جھکنا اور سجدہ کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، کہ آگے میت پڑی ہے، انسان پڑا ہے، تو دیکھنے والا کیا کہے گا، شاید اسی انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا، اب ہے نماز مگر نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اذان ہے، نہ تکبیر ہے، کہتے ہم اس کو نماز جنازہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے دین کے قواعد و ضوابط ہیں کہ جو پیغمبر کی سنت سے ذرا سا ہٹ کر عمل ہوگا، نہ صرف وہ عمل باطل اور ضائع ہے، بدعت کے ارتکاب کی بنا پہ اس کے جتنے بھی اچھے نیک اعمال ہیں ان کا بھی اجر اللہ احکم الحاکمین ضائع کر دے گا۔ یہ معروف حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام پلائیں گی، اور آپ کی حدیث کے مطابق نمازی حضرات کی یہ بات ہے، گناہگاروں کی بات نہیں ہے، کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی دیکھ کر جان چکے ہیں، بتلا چکے ہیں یہ میرے امتی ہیں، اور صرف امتی نہیں، یہ با جماعت نمازی ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، میرے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کے لیے آ رہے ہیں، درمیان میں شیشے کی دیوار حائل ہو جائے گی۔ جبریل سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ فرمایا جی نمازیں تو پڑھتے تھے، مگر آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھیں، ہر نیکی میں انہوں نے بدعت و خرافات جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوگا اتنا غصہ ہوں گے، فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کہ تم نے میرے بعد میرے دین کا کیا حشر کیا۔ تو آج دیکھ لیں سب سے زیادہ سخت ہمارے معاشرے میں اعتبار سے جو ہے وہ اعتکاف ہے، کہ بندہ کاروبار چھوڑ کے سب گھر بار سب کو چھوڑ کے 10 دن اعتکاف کی نیت سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری ایسے کام جن کا شریعت سے تعلق نہیں، بھی تو نہا نہیں سکتا، تو غسل خانے میں جا کے نہیں نہا سکتا، تو جو ہے وہ اپنا منہ چھپا کے باہر نکلے گا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ اب دیکھیں اتنا اہم عمل میں بھی ہم نے یہ کام کیا، اور روزہ سارا دن انسان جو ہے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، مگر افطار کرنا ہے تجھے نمک سے افطار کرنا ہے، سنت ہے کھجور سے، کھجور نہیں خشک افطار تو پانی سے، مگر اسی طرح صبح روزہ رکھتے ہوا بصوم غد نویت، تجھے اپنی طرف سے بناوٹی الفاظ جن کے الفاظ بتلاتی ہیں کہ یہ اپنے بنائے ہوئے، کہ سحری آج کی کھائی ہے، روزہ آج کا رکھا ہے، مگر نیت کل کے روزے کی کرتا ہے، کیونکہ غدن کے الفاظ آئندہ کل کے لیے ہوتے ہیں، جسے ہم ٹومارو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رجب کے کنڈے ہوں، شب معراج کی عبادت ہو، شب برات کی عبادت ہو، اور اسی طرح باقی بھی ہر مہینے میں جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، رات کی عبادات ہوں، نوافل ہوں، نفلی روزے ہوں، جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، ہمیں ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہماری نمازوں کے، ہماری دیگر جو کتاب و سنت کے مطابق کی ہوئی عبادات ہیں ان کا بھی اجر ضائع ہو جائے گا۔ خود اللہ احکم الحاکمین فرما چکی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
کہ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کے اعمال کو باطل اور ظاہر نہ کرو۔ صحابہ کی نظر میں سنت کی اہمیت اس قدر تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو پتہ چلا کہ صحابی نے دیکھا تو ان کو باخبر کیا، ان کو بتلایا، وہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ ایک ہلکا سا بنا ہوا ہے، چند آدمی اکٹھے ہیں مسلمان، انہوں نے کینکریاں لی ہوئی ہیں، ایک کہتا ہے بھی 100 بار اللہ اکبر پڑھو، وہ کینکریوں پہ گنتے ہیں، پھر کہتا ہے بھی 100 بار سبحان اللہ کرو پڑھو، وہ پھر گنتے ہیں۔ اس قدر سخت ناراض ہوئے صحابی رسول اس عمل کو دیکھ کر، فرمایا تم نے ابھی سے گمراہی کا، ہلاکت کا دروازہ کھول لیا، ابھی تو پیغمبر کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، برتن نہیں ٹوٹے، صحابہ بھی تم میں موجود ہیں، ابھی سے تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ ایک صحابی کسی دوسرے آدمی کا سلام پہنچاتا ہے عبداللہ بن عمر کو کہ جناب انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت یاد کی ہے، یاد رکھ اگر یہ درست ہے تو میرا جواب اس تک نہ پہنچانا۔ اذان ہو گئی، اب مؤذن بعد میں جو مسجد میں بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں ان کو دوبارہ متنبہ کرنے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کا جو ہے وہ دوبارہ بلند ذکر کر رہا ہے۔ مجاہد شاگرد ساتھ ہیں، عبداللہ بن عمر آخری عمر میں جو ہے وہ نابینا ہو گئے تھے، جو ان کو مسجد میں لے کر گئے، ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی کہ الصلاۃ الصلاۃ، اذان ہو چکی ہے، اب یہ آواز کیسی ہے؟ بتلایا کہ لوگوں کو دوبارہ متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس مسجد سے باہر لے چلو، یہ تو بدعتی لوگ ہیں، اس مسجد میں عبادت کیسے کروں گا؟ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ ہو، اگرچہ کتنا ہی اجر و ثواب بنا دیا جائے کہ ایک روزے کا اتنے سال کا ثواب، اتنا جو ہے وہ ثواب، ہمیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا، اپنے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اگر وہ کام ان شروط پہ پورا اترتا ہے پھر تو ہم کریں گے، وہ نیکی ہے، اللہ راضی بھی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، حوض کوثر سے جام بھی پینے کو ملے گا۔ مگر اگر اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ایسے ہی مسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، 3 لوگ نئے مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے جا کے آپ کے معمولات پوچھے، آپ کو بتا دیا کہ آپ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، شادیاں کی ہیں، حقوق پورے کر رہے ہیں، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ تینوں کام سنت سے تو ثابت ہو گئے، مگر آپ تو یہ کام نہ بھی کریں، ہم تو نئے مسلمان ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا اگر سنت کے مطابق، بیویوں کے حقوق ادا کروں گا، عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا، ساری زندگی ہم نے غیر مسلم رہ کے گزار دی ہے، لہٰذا میں عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں۔ پیغمبر کو پتہ چلا، مسجد میں گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، رات کا قیام اگرچہ عبادت ہے مگر سنت یہ ہے کہ میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، ساری رات کا قیام میری سنت نہیں، میں نے شادیاں کی ہیں، شادی ترک کر دینا میری سنت نہیں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا ہوں، اور مسلسل نفلی روزے رکھنا میری سنت نہیں۔ فمن راغب عن سنتی، جو میرے راستے کو چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رجب کے کنڈے ہوں، یہ شب معراج کی عبادت اگلے دن کا روزہ، شب برات کی عبادت اگلے دن کا روزہ، اور ہر مہینے میں بناوٹی یہ ساری بدعت و خرافات اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق